برکت ہے اور آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں سلام۔ ہاللیلویا۔ نعرے تو بہت زیادہ لگ گئے ہیں اور میں نعرے لگا بھی نہیں سکتا، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، تو بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے گا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب اور 34ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 19واں باب اور 34ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اتریں گے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں تالی بجائیں زوردار خدا کے کلام کے لیے۔ خدا آپ کو برکت دے، پلیز تشریف رکھیے۔ تو گرمی کافی بڑھ چکی ہے، حالے گرمی اگے ابھی نہیں آئی، گرمی ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی، گرمی مئی میں شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہم بڑے شکر گزار ہیں خداوند اپنے خدا کے، بڑا اچھا ماحول جو ہے وہ رہا، اب بھی ہے۔ میٹنگ چلانے والے بھائی نے بڑی خوبصورتی سے میٹنگ کو لیڈ کیا ہے، ہم نے بڑی برکت پائی ہے۔ کوائر نے بڑا اچھا گایا ہے، اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بیٹے بیٹیاں اور آنا چاہتے ہیں اس کوائر میں وہ بھی رابطہ کرے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اور لوگوں نے بھی آنا، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے خداوند کی مرضی سے آئے ہیں۔ اس لیے جس کسی کے اندر یہ جذبہ ہے، شوق ہے، وہ مجھ سے یا ان لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بھی بات کرے، آگے بڑھے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرے۔ سو آج کا جو دن ہے وہ آپ سب کو مبارک ہو، اور ہم سب جانتے ہیں ہر سال ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں۔ کون سا اتوار ہے آج؟ ہاں انگریز بن گئے سارے ہیں ٹھیک ہے، کھجوروں کا اتوار، گڈ آئی لائک اٹ۔ اور بڑی اچھی ڈیکوریشن بھی آپ نے کی ہے، مجھے سب کے ناموں کا تو نہیں پتا کہ کون کون تھا، لیکن جو بھی تھے خداوند نے برکت دے۔ اچھا، ہر جگہ کھجوریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، ڈالیاں۔ اس حوالے میں کھجوروں کا ذکر نہیں ہے جو پڑھا ہے میں نے، لیکن مقدس متی کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں اور یوحنا کی انجیل میں، چاروں انجیل میں یہ حوالہ ہے۔ وہاں پر تینوں جگہوں پر غالباً ہے کھجور کا لفظ، یہاں نہیں میرے خیال میں پڑھا میں، ہاں۔ اور ہم بہت بار اس کو سیکھتے اور سنتے آتے ہیں کہ کھجوروں کی تشریح جو ہے وہ مختلف کی جاتی ہے۔ اجے تے کھجوراں پھل بھی آیا ہے، میں تو ہم دینیاں نے انہیں عبارت تو بعد یہ کھا کے جایا تھا۔ جو کھجوروں کی ڈالیوں کا تصور ہے یہ فتح مندی کی علامت ہے، خوشی کی بھی علامت ہے، اور پرانے عہد نامے میں اور بہت ساری اور جگہوں پر بھی، نئے عہد نامے میں بھی، خصوصاً مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب جہاں پر بہت سارے لوگ ہاتھوں میں ڈالیاں لیے ہوئے نعرے لگا رہے تھے،
मुकाशफा 7:9 वहाँ पर जिक्र मिलता है, पुराने अहदनामे में भी जिक्र मिलता है। और यीशु मसीह के जैसा बादशाह तो बेशक कोई नहीं, वो लासानी है, नो डाउट। लेकिन ये जो डालियाँ बिछाने का, कपड़े बिछाने का जो हमने पढ़ा है तसव्वुर, ये पहले भी मौजूद था। और जब कोई बादशाह मुकर्रर होता तो उसकी राह में लोग कपड़े बिछाते थे, इज्जत एहतराम के तौर पर। एहतराम के तौर पर उसकी राह में लोग जो है वो कपड़े बिछाते थे। और डालियां काट काट कर उसकी, यानी उस शख्स, उस बादशाह की राह में वो बिछाते थे। और यहाँ पर जब आज यीशु मसीह शाही तौर पर, यानी एक बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए, तो फिर बहुत ही ज़्यादा वीआईपी तरीके से यीशु मसीह का इस्तकबाल किया जा रहा था। और ये जो इस्तकबाल किया जा रहा था, ये कहाँ पर जिक्र है? ये नबूवत पूरी हुई। बहुत बार मैंने बताया है, अब पता था अनुसार है उन्हें बोल दे कोई नहीं। ये किस किताब में नबूवत है? गधे के बच्चे वाली, लादू का बच्चा बोल लगे। ये ज़करिया की किताब के 9वें बाब की 9वीं आयत में देख ले हवाला, देख ले, वहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है, ए बिन्ते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे सियून खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है, जिसके बारे में उन्हें लादू का बच्चा, जवान जिस पर कोई बैठा नहीं था। ये वो नबूवत पूरी हो रही थी यहाँ पर। और 34वीं आयत से हमने पढ़ा है कि 2 लोगों को, ऊपर लिखा 2 लोगों को उसने भेजा। 34वीं आयत जहाँ से हमने पढ़ा है, लिखा उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब यीशु ने गधी के बच्चे को लेने 2 लोगों को भेजा, तो यीशु ने कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। और 34वीं आयत में ऐसा ही है, लिखा उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने पूछा मालिकों ने, उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। ये बड़ी पायदार और बड़ी गहरी बात है। और इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की नज़रें लोगों के दिलों पर है, लोगों के दिलों पर खुदावंद यीशु मसीह का पूरा इख्तियार और पूरा कंट्रोल है। बगैर किसी को वो मिले और बगैर किसी से वो बात किए हुए किसी के ज़हन को और किसी के दिल को वो चेंज कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। इसलिए यीशु पहले से उन्हें कह रहे हैं कि अगर पूछे तो कहना कि खुदावंद को अपनी बात कर, यानी मुझे इसकी ज़रूरत है। यानी हर एक शख्स का ज़मीर, हर एक शख्स का जो दिल है, हर एक शख्स का जो बातिन है, यीशु मसीह उस पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखते हैं। हालेलुया। यीशु नहीं मिला जाकर उन्हें, यीशु मिला नहीं उन्हें जाकर, लेकिन यीशु ने पहले 4 जिलों में तकरीबन जिक्र, यीशु ने कहा कि वो उसको मालूम था जब किसी की चीज़ को खोलोगे, लेकर आओगे तो पूछे। लिहाजा यीशु मसीह हर एक पर पूरा कंट्रोल और पूरा इख्तियार रखता है, और चाहे तो इंसान के दिल और दिमाग को वो बदल सकता है, वो चेंज कर सकता है। और फिर लिखा उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किए। दूसरी बात मुझे और आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ 2 लोगों को यीशु ने एक मकसद के लिए भेजा है, और जिस मकसद के लिए यीशु मसीह ने भेजा है वो पूरा उस मकसद को कामयाब करके वो लौटे।
وہ کامیاب ہو کر آئے ہیں، ناکام نہیں ہوئے وہ. جب کبھی یسوع اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، جب کبھی یسوع اپنے لوگوں کو کوئی کام دیتا ہے، تو یاد رکھے کہ اگر اس کے لوگ اس کام کو جی جان سے کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ناکام ہو کر نہیں لوٹتے، بلکہ وہ کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں. کیونکہ بھیجنے والا یسوع ہے، کیونکہ بھیجنے والا جو ہے وہ با اختیار ہے، اور بھیج کر وہ بھول نہیں جاتا. کام اور ذمہ داری دے کر وہ اگنور نہیں کر رہا، بلکہ ساتھ کھڑا رہتا، بلکہ اس کی نظریں جو ہیں جن کو وہ بھیجتا ہے ان پر لگی رہتی. اس لیے ہم یاد رکھیں کہ جب کبھی وہ ہمیں بھیجتا، ہمیں مقصد دیتا ہے، ہم بلیو کریں، یقین کریں کہ ہم یقیناً ہم ضرور ہی اس مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹیں. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ نہ صرف وہ اس نے تو بچا لینے کے لیے بھیجا ہے جانور کا، گدھے کا، لیکن صرف نہ وہ اسے لے کر آئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے کپڑے بھی اس پر ڈالے تاکہ وہ آرام سے اس پر سوار ہو. انہوں نے کچھ ایکسٹرا کیا، انہوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ دے دیے اس گدھے پر، اس گدھے کے بچے پر. کپڑے جو ہیں وہ انہوں نے بچھا دیے ہیں تاکہ منجی، تاکہ بادشاہ جو ہے وہ آرام سے اس پر سوار ہو سکے. اور پھر وہاں پر آگے لکھا کہ جب وہ جا رہا تھا گدھے پر سوار ہو کر تو کپڑے راہ میں وہ بچھاتے جاتے تھے. اور میں نے پہلے کہا کہ کسی بڑے شخص کی تعظیم کے لیے لوگ ایسا کیا کرتے تھے. لوگ ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر خوشی کے نعرے لگاتے، اور عزت دینے کے لیے راستے میں لوگ کپڑے بچھاتے. اور آج یہاں پر صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ، صرف خداوند نہیں بلکہ خداوندوں کا خدا، صرف ایک استاد نہیں بلکہ استادوں کا استاد، صرف ایک طبیب نہیں بلکہ طبیب اعظم جو ہے وہ آج ایک بادشاہ کے طور پر یروشلم کے اندر داخل ہوا ہے. یروشلم کے اندر وہ جا رہا، اس لیے لوگوں نے انتہائی زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ کپڑے جو ہیں وہ راستے میں بچھائے ہیں، اور ٹہنیاں ہاتھوں میں لے کر نعرے بازی کر رہے ہیں، اور اس کے بادشاہ ہونے کا اوپنلی کھلا اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آسمان اور زمین پر وہی ایسا بادشاہ ہے جو ہر ایک بادشاہ، ہر ایک لیڈر پر حکمران ہے، حکومت کرتا ہے. بلکہ لکھا ہے کہ سب بادشاہوں پر وہ اکیلا ہی حاکم ہے، اکیلا ہی سلطنت کرتا ہے، اکیلا ہی حکمران ہے. اس لیے اس کی تعظیم میں کپڑے بچھا کر اور ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر نعرے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. اقرار کیا جا رہا ہے کہ یہی بادشاہ ہے، اقرار کیا جا رہا ہے کہ یہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہو کر شہر یروشلم میں ایک کنگ کی طرح داخل ہوا، اور ہے بھی کنگ. اور مرنے سے ٹھیک تھوڑے دن پہلے، اس کے بعد کا جو جمعہ ہے اسے کروسیفائی کر دیا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے. اور جو ٹھیک 2-3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد آنے والا ہے گڈ فرائیڈے، یعنی اس داخلے کے بعد یسوع کو تھوڑے دنوں کے بعد صلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر بہت بار گدھے کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ یہ جانور جو ہے حلیمی کو شو کرتا ہے. جب کبھی کوئی یروشلم میں کوئی بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا تو سمجھا جاتا کہ اعلان جنگ کرنے آیا ہے. لیکن جب کوئی گدھے پر بیٹھ کر آتا
تو اس کا مطلب یہی تھا کہ صلح کا پیغام لے کر آیا. اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سلامتی اور امن کا شہزادہ، وہ سلامتی سے پر ہے، اور وہ جنگ نہیں بلکہ سلامتی کا پیغام دیتا. وہ جنگ کا نہیں بلکہ سلامتی کا پیغام جو ہے وہ لے کر آیا. وہ حلیم ہے، حوالہ میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، لکھا ہے وہ صادق ہے. زکریا 9واں باب 9ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حلیم ہے. آمین. وہ حلیم ہے، وہ جھگڑے اور لڑائی اور اس طرح کی ساری باتوں سے وہ دور رہتا ہے. اور لکھا ہے کہ لوگ بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے. اور یہ نیچے لکھا ہے 37ویں آیت میں، یہاں پر لکھا ہے کہ ان سب معجزوں کے سبب سے جو اس نے کیے تھے، اور یہاں پر خاص طور پر ایک بڑا معجزہ یسوع نے کیا تھا. کون سا؟ لازر کو زندہ کیا تھا. اس نے لازر کو زندہ کیا تھا. دیکھیں ذرا میرے ساتھ 12واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. 17ویں اور 18ویں آیت دیکھیں. پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا. اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے. اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے، اور اس سے پیچھے اور بھی اس نے معجزات کیے تھے. لیکن یہ بڑا معجزہ تھا جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ یسوع نے 4 دن سے جو شخص مرا ہوا اسے زندہ کیا. اور اس بڑے معجزے کے سبب سے بھی بہت سے لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اس لیے بھی بہت ساری جو پبلک ہے وہ اس کے استقبال کو نکلی ہے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع نے اتنا بڑا معجزہ کیا، اور وہ دیکھنے کے لیے اسے نکلے ہیں، اور دوسری جماعت کا حصہ بن کر اس بادشاہ کی تعریف میں، اس بادشاہ کی شان میں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں. لکھا ہے بلند آواز سے وہ خدا کی حمد کرنے لگی. جماعت، ساری جماعت، صرف یسوع کے 12 شاگرد نہیں، اور یہ ایک بڑی جماعت تھی. یہ ایک بڑی جماعت ہے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے اور کہتے تھے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہ بھی پرانے عہد نامے کی بات ہے. کسی کو یاد ہے یہ کہاں سے حوالہ لیا گیا ہے؟ کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہاں پر لفظ ہوشانہ نہیں ہے، باقی تینوں حوالوں میں ہے. ہوشانہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں بچا لے. باقی تینوں جگہوں پر ہوشانہ لکھا ہے. ہوشانہ دیکھیں زبور 118 ذرا میرے ساتھ، وہاں سے یہ باتیں ہیں. زبور 118 25ویں. ہوشانہ کا مطلب ہے خداوند ہمیں بچا، اور یہ یہاں سے لیا گیا. 25ویں اور 26ویں آیت لکھا ہے اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش. مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آمین. یہاں سے یہ بات لی گئی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ، وہاں پر شخص یا وہ لکھا ہوا، اور یہ زبور 118 کا حوالہ دے رہا ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. سنیں ادھر. اور یسوع مسیح جو ہے وہ خداوند کے نام سے آیا. ہوشانہ، خداوند ہمیں بچا لے.
خدا یسوع مسیح خدا کے نام پر آیا اور وہ بچانے کے لیے ہی آیا، اور اس نے بہتوں کو بچایا، جسمانی بیماریوں سے بہتوں کو رہائی دی اور آج بھی دیتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا اور خاص جو مقصد ہے وہ گناہوں سے اور موت سے، شیطان سے، موت کے ڈنگ سے انسانوں کو بچانے کے لیے آیا۔ آمین۔ اے خداوند ہمیں بچا، خوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ یسوع خداوند کے نام پر آیا، اور یسوع دوسروں کو بچانے ہی کے لیے آیا، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے دوسروں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، دوسروں کی خاطر وہ مارا اور کچلا گیا، اس کا خون بہایا گیا تاکہ دوسرے جو ہیں وہ آرام پائیں، تاکہ دوسرے جو ہیں وہ ابدی ہلاکت سے بچ جائیں۔ اے خداوند بچا لے۔ اور پھر لکھا ہے کہ آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ آسمان پر صلح، بولے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال، یہ گیت وہ گا رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر ایسی ہی باتوں کا ذکر ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ ایک اور جگہ پر بھی یہ سیم ایسے ہی الفاظ ہیں، نہیں یاد؟ فرشتوں کا گیت بھول گئے آپ؟ جب فرشتہ پیغام لے کر آیا تھا وہاں پر بھی ایسا ہی گیت اسی انجیل میں پڑھتا ہوں، دوسرے باب میں دیکھیں 14ویں آیت، بلکہ 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، یہاں پر لکھے اور آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال، ایک ہی بات۔ یہاں پر انسان گا رہے ہیں، وہاں پر فرشتوں کی جماعت گا رہی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ اور پھر نیچے یہاں پر وہ زمین کی بھی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہو گئی۔ بات پوری، زمین پر وہ صلح کروانے ہی کے لیے آیا تھا خدا اور انسان کے درمیان، اور یہ بات فرشتے بھی کہہ رہے تھے اس کی پیدائش پر۔ اور جب موت کا وقت قریب ہے، یہاں پر وہ بادشاہ کے طور پر داخل ہوا، تو یہاں پر بھی صلح کی، سلامتی کی اور عالم بالا پر تمجید کی، حمد کی، عزت کی، عظمت کی اور جلال کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر انسان گا رہے ہیں، وہاں پر فرشتے گا رہے تھے۔ یہ اس بادشاہ کی عظمت ہے کہ اس کے لیے انسان اور فرشتے دونوں ہی گاتے ہیں، دونوں ہی اس کی تمجید کرتے ہیں، دونوں ہی اس کی ستائش کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین پر، اوپر اور نیچے، یسوع مسیح کی طرح کا کوئی بھی شخص نہیں ہے، یسوع مسیح کی طرح کا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ لکھا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، لکھا ہے وہ نبیوں سے افضل ہے۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے آئے ہیں، لیکن ایسی خوبیاں کسی میں نہیں ملتی۔ کوئی بغیر باپ کی اس طرح پیدا نہیں ہوا، اس بادشاہ کی طرح، اس کامل انسان کی طرح کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے اس کی طرح بڑے بڑے کام نہیں کیے، اور یہ واحد وہ شخصیت ہے جس سے سب سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے اس دنیا میں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور اس شخصیت کا کلام بھی واحد کلام ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح سے زیادہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ پیار نہیں کیا جاتا۔
किसी को इससे ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। नारे लग रहे हैं और आखिर में लिखा हुआ है कि हसद करने वाले जो हैं, हसद से भरे हुए हैं मजहब के ठेकेदार। आज भी ऐसा ही है। और वो शागिर्दों से कह रहे हैं कि जमात को, बल्कि यीशु से कह रहे हैं कि उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे, लेकिन वो क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ, क्या पढ़ा आपने यहाँ पर कि अगर ये महज हम जुबानों से बुलंद आवाजों में नारेबाजियां ना लगाएं, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे दिलों की सरजमीनें जो हैं वो वाकई खुदा के लिए तैयार हों, खुदा के लिए दिल से आवाज निकले, खुदा के लिए हमारे दिल जो है वो बदल जाए और हम दिल से उसकी बंदगी, उसकी इबादत, उसकी हम तो सना करते रहें। जो जेलसी है वो पहले भी थे लेकिन खुदा का काम ना रुक सका। जेलसी जो है वो आज भी है, पर आज भी जेलसी, बुग़्ज़ और हसद के बावजूद हर जगह पर खुदा का काम, उसके बेटे यीशु का काम, उसका नाम जो है वो शोहरत, इज्जत और जलाल जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये नहीं रुकना। जैसे शागिर्दों को जब वो मुनादी करते थे तो वहां पर गैमलीएल ने कहा फरीसियों से कि अगर ये काम इंसानों की तरफ से है तो खुद ही बंद हो जाएगा, लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से है तो तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकोगे। यीशु नासरी खुदा की तरफ से भेजा गया, पूरे प्लान और मंसूबे के तहत भेजा गया, इसलिए उसका काम ना पहले रुका और ना अब रुक सकता। मुझे और आपको सिर्फ यही समझने की जरूरत है आज कि हम अपने दिलों को चेंज करें, पूरी तरह से दिल बिछाएं रास्ते में, पूरी तरह से अपना आप जो है वो यीशु मसीह को दें, ताकि वो मुझे और आपको अपने चराग के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, ताकि मेरे और आपके वसीले से बहुत से वो बेचैन लोग पत्थरों की मानिंद जो रूहानियत से वाकिफ नहीं, जो यीशु से वाकिफ नहीं है, वो भी इस बड़ी जमात का हिस्सा बन जाए जो यहाँ पर नारेबाजियां लगा रही थी। हम भी उनका हिस्सा हैं। जो पत्थर हैं, बेजान हैं, उन्हें इस जमात का हिस्सा बनाने के लिए मेरा और आपका रोल जो है वो बहुत अहम है। और हम ऐसे बने ताकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बेजान हैं पत्थरों की तरह, यीशु से नावाकिफ है, कलाम से नावाकिफ है, वो आकर इस जमात का मेरे और आपके साथ मिलकर उसका इस्तकबाल करे, दिल से उसका इस्तकबाल करे, बुलंद आवाज से दिल से उसका इस्तकबाल करे और जमात का हिस्सा बन जाए और उन लोगों के वसीले से भी खुदा का नाम जो है वो इज्जत पाए। इसलिए हम दिल से चेंज हो जाएं, अपने दिलों को चाक करें, अपने दिलों को बिछाएं उसकी राह में, ताकि वो हमारे दिलों में आकर रहे और हमें अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन। आइए जोरदार ताली बताएं खुदा के सबसे। इसके साथ आइए अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ खुदा के कलाम के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। और जमात में से वो शख्स जिसने पहले दुआ नहीं की, वो थोड़े से अल्फाज में, सेंटेंसेस में, मुख्तसर तौर पर वो इस दुआ में रहनुमाई कर सकता है खुदा के कलाम के लिए और अगले वक्त के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। शुक्र करती खुदावंदा इस वक्त के लिए। खुदावंदा तूने हमें फिर एक दफा खुदा बाप अपने घर में आने का मौका बख्शा। खुदावंदा मैं तेरा शुक्र करती तेरे कलाम के लिए, तेरे बंदा के लिए। खुदावंद तूने अपने बंदा को खुदावंदा वो जान से इस्तेमाल किया प्यारे खुदा। मैं तेरा शुक्र करती अपने बंदा को इसी तरह इस्तेमाल करना ताकि तेरा बंदा इसी तरह हमें कलाम की खुदावंदा बातें हम तक पहुँचाने वाला हो प्यारे खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र करती खुदा बाप जब लोग आए और खुदावंदा इनके साथ होना खुदावंदा, जब खुदा बाप जब हम यहाँ से खुदा जाने को खुदा तुम सबकी हिफाजत करने के बानी करना खुदा, अपने बंदा के भी साथ होना खुदावंदा। खुदा बाप
رکھنا اور بلیس کرنا پیار کے بڑے خداوندہ، تاکہ ایسے نہ ہو خداوند اپنے کلام کو ادھر ہی چھوڑ کے جائے پیارے خدا، تاکہ یہ کلام ان کے دلوں میں نقش ہونے والا ہو پیارے خداوندہ۔ آج یہ خداوند تیرا بہت خاص اور مبارک دن ہے پیارے خداوند،